بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ 4 پروگرامز میں بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ اسلامی حکومت جب وجود پذیر ہوگی تو نظم اجتماعی سے متعلق دین و شریعت کے وہ کیا احکامات ہیں جن پر عمل کرنا اس کی دینی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک وہ موضوع، ایک ایک وہ نقطہ نظر، ایک ایک وہ ہدایت ہم زیر بحث لائے، اور غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے عنوان سے جو ایک پورا تصور پیش کیا ہے مسلمانوں کی حکومت کے لیے، وہ تمام احکامات کی فہرست جن پر انہوں نے عمل کرنا ہے، ان کی معنویت کو بھی ہم نے جانا اور دنیا سے اس کے ریلیشن کو بھی سمجھا۔ آج ہم اس بحث کو ایک دوسرے رخ سے آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالعموم ہمارے ہاں اسلامی حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو وہ جن احکامات پر عمل کرنے کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اگر وہ ان احکامات میں شامل نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ ساری باتیں زیر بحث آئیں گے۔ اس مسابقے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مکمل جامع نقشہ پیش کیا ہے، پوری ایک تصویر ہے قرآن و سنت پر مشتمل ان ہدایات کی جو نظم اجتماعی سے متعلق احکامات ہیں، اور مسلمان حکومت پر اللہ کی طرف سے یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ ان پر عمل کریں اگر وہ حکمران بنتے ہیں، ان کی دینی ذمہ داری ہے۔ میں بحث کو آج آگے بڑھا کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بالعموم جو اسلامی حکومتیں بنی ہیں، ان احکامات کو تو باہر کیف کسی نہ کسی حد تک وہ مانتے ہیں، بعض کا انہیں شعور ہے، بعض کا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ان کا بہت اصرار ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلامی حکومت انہیں بھی پورا کرے۔ پہلی چیز اس میں بالعموم علماء بھی مطالبہ کرتے ہیں اور سیاسی دینی مذہبی جماعتیں بھی حکومت سے کہتی ہیں کہ سود کا خاتمہ ایک اسلامی حکومت کی دینی شرعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی اس فہرست میں سود کے خاتمہ کیوں زیر بحث نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے؟ علم اور دین میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اصول سے لے کر فروع تک ایک تسلسل کے ساتھ احکام کا اطلاق کریں، جس کو آپ علمی اصطلاح میں اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہر فکر کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بنیادی مقدمہ رکھا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے متعلق دین کی تمام ہدایات 2 ابواب میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ جو میری شخصیت سے متعلق ہے یا شخص سے متعلق ہے، جو افراد سے متعلق ہیں، ان ہدایات کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں جن سے متعلق حکومت کوئی اقدام کر سکتی ہے، لوگوں سے بات کر سکتی ہے، اور وہ 2 چیزیں سورہ توبہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ بالکل صاف صاف بصراحت بیان کر دی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے زکوٰۃ ہے۔ باقی تمام معاملات میں ہم نے بہت اہتمام کے ساتھ اس چیز کو واضح کرنے کی صحیح کی ہے، اور یہ صحیح اس وقت اس لیے ناگزیر ہو گئی ہے کہ پھر ایک اسلامی حکومت ہمارے ہمسائے میں قائم ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ شخصی معاملات میں کسی حکومت کو مداخلت کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو پھر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آپ دینی لحاظ سے کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتے جس کے لیے آپ کے پاس خدائی سند موجود نہیں ہے۔ تو وہ سب چیزیں تو بالکل الگ ہو گئیں جن کا تعلق شخصی معاملات سے ہے۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شخصی معاملات جب 2 لوگوں کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حق تلفی ہو جائے تو وہ البتہ اپنا مقدمہ لے کے حکومت کے پاس آ سکتے ہیں، اور اسے چاہیے اور وہ اس کی پابند ہے کہ اس موقع پر اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ کے دین کے مطابق ان کے نزاع کا فیصلہ کرے۔ یعنی یہ حقیقت میں کوئی مداخلت نہیں ہے، لوگ اپنے طریقے پر شخصی معاملات میں رائے قائم کر رہے ہیں اور اپنے تمام معاملات انجام دے رہے ہیں۔ وہ نکاح کر رہے ہیں، وہ طلاق دے رہے ہیں، وہ کوئی لباس پہن رہے ہیں، وہ فنون لطیفہ سے اپنے اشتغال کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ان کے شخصی معاملات ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں جن پر بنیاد رکھ کر آپ فیصلہ کریں گے۔ ایک یہ کہ حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اور دوسرے یہ کہ کسی کے جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ تو جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کے بعض معاملات تو بالکل متعین ہیں، یعنی دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں، وہ عالمگیر اخلاقیات ہیں،
ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی. کہیں بھی آپ کو اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ چور کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، غبن کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے، ملاوٹ کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا رہے ہیں. اس کو نہایت خوبصورت تعبیر دی ہے قرآن مجید نے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ٹھیک. اکل الاموال بالباطل یعنی ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے کی کوشش کرنا. اب ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اور وہ ایک دو سے زیادہ نہیں ہیں جن میں کبھی اشتباہ بھی واقع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ کو اپنی شریعت کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دور کیا ہے. ٹھیک. ان اشتباہات میں ایک بڑا اشتباہ قرض پر منفعت کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے. اسی کو سود کہا جاتا ہے. یعنی میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، اپنی کسی کاروباری ضرورت کے لیے آپ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ کچھ موجود ہے تو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. اس کا بہت اجر ہے. ہمارے دین میں اس کو انفاق کہا جاتا ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کے اواخر کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں انفاق کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، انفاق کا کیا درجہ بیان کیا ہے، انفاق کے لیے کیا خوبصورت تمثیلیں ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جو تم یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کے بندوں پر خرچ کرو گے، ان کی مدد میں خرچ کرو گے، اس کا کیا اجر تمہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ انفاق کے لیے تیار نہیں ہیں یا اتنا حوصلہ نہیں رکھتے اور قرض دیتے ہیں تو اسلام نے جو اخلاقیات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ قرض خواہ کسی نے آپ سے کسی ذاتی ضرورت کے لیے مانگا ہے، کسی کاروباری ضرورت کے لیے مانگا ہے، یہ قرض دینا اصل میں انفاق کے بعد دوسرے درجے میں تبرع کا، نیکی کا، خیرات کا عمل ہے. اچھا. یہ آپ کو اس جذبے سے کرنا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں، اور اگر وہ واپس مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر کسی منفعت کا تقاضا اسلام نے صریح نص میں قرآن مجید کے الفاظ میں ظلم قرار دے دیا. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے لینا ہے. تو وہی اصول کیا ہوا؟ اصول یہ کہ یا ریاست یا حکومت حق تلفی کے معاملات میں مداخلت کرے گی، اور یا ظلم اور عدوان کو روکنے کے لیے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. تو اسلامی قانون کی روح سے یا اسلامی شریعت کی روح سے یہ دوسرے کا قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا در حقیقت ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال لینا ہے. اور جب یہ ناجائز طریقے سے مال لینا ہے تو جیسے ہی یہ چیز بالکل متعین ہو گئی، قرآن کی نص نے اس کو متعین کر دیا، ہم اس پر استدلال بھی کر سکتے ہیں، اس کے اخلاقی وجوہ بیان کر دیے، تو اب گویا مسلمانوں کی حکومت کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس معاملے میں قانون سازی کرے اور لوگوں کو یہ حفاظت فراہم کرے کہ ان سے قرض پر کوئی شخص منفعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی پہلے سے کیا ہوا ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو باطل قرار دے دیں تو باطل قرار دے دیں گے. چنانچہ اسی اصول پر قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بتایا کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم قائم کر دیا تو پہلے دن سے یہ بتا دیا گیا تھا. یہ تو آپ دیکھیے سورہ روم میں بیان ہوا ہے کہ سود پر آپ اصرار نہیں کر سکتے. آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس پر منفعت کا مطالبہ کریں. یہ بات واضح تھی بالکل. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب ہم اس کو واضح طور پر آؤٹ لا قرار دے رہے ہیں. یعنی ایک چیز ہے کسی چیز کی حرمت، اور ایک چیز ہے کہ قانون کی سطح پر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب خلاف قانون بھی ہو گیا ہے. تو جب اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اور اسی اصول پر قرار دیا گیا کہ یہ در حقیقت لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لینا ہے، یہ مال کے خلاف تعدی ہے، یہ مال کی حرمت کو پامال کرنا ہے، تو پھر لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد بھی کوئی شخص اس کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور جو لوگ پہلے سے دیے ہوئے قرضوں پر سود کا مطالبہ کریں گے فَضْنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس طریقے سے سود کے معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں اس کا کلا کما کرنا ہے. لوگوں کے اندر یہ اخلاقی
قدر پیدا کرنی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انفاق کا رویہ اختیار کریں، محبت سے ان کی خدمت کریں، اپنے مال کو خدا کی امانت سمجھیں، ان کے کسی بھائی کی ضرورت ہے تو اسے پورا کریں، اور اگر وہ اس درجے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور قرض دیتے ہیں تو اس پر منفعت کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر وہ منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ وہی ہے جو خود اللہ کے رسول نے اختیار کیا اور آخر تک اختیار کیے رکھا کہ تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے، لوگوں کو اس سے روکا جائے۔ جب یہ دیکھ لیا کہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ چونکہ ریاست کے دائرہ اختیار کی چیز ہے، اس لیے اس معاملے میں قانون سازی بھی کی اور کارروائی کی وعید بھی سنائی۔ ہم سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وہ ریلیشن واضح کیا کہ اگر حکومت انٹرفیئر کرتی ہے اس معاملے میں تو اس کا یہ جو حق استقرار ہے اور اس کے جو بنیادی طور پہ اس کو حق ملا ہے وہ کس بنیادی اصول پہ ملا ہے، تو 3 ضمنی پہلو بیان فرمائیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی نگرانی میں جو حکومت بنی انہوں نے اس کو آؤٹ لا قرار دے دیا، تو پھر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آؤٹ لا قرار دینا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے دن جس دن اسلامی حکومت وجود پذیر ہوگی کسی بھی خطہ ارض میں، اس کو سود کو آؤٹ لا قرار دے کر پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ہر اس چیز کو حکومت کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، ان کے جان و مال کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو۔ قانون سازی کی بنیاد ہی یہی ہے۔ یہ عام حالات میں بھی حکومت کا فرض ہے۔ یعنی حکومت قائم کس لیے کی گئی ہے؟ اسی لیے قائم کی گئی ہے۔ البتہ یہ کہ آپ کس مرحلے پر کہاں جا کے کوئی کام کریں گے، اس میں بہت سی چیزیں ملحوظ رکھنا ہوتی ہیں، تو اس لیے آؤٹ لا تو قرار دینا چاہیے اور ہر حال میں قرار دینا چاہیے، لیکن کب، کیا اہتمام کر کے؟ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری زمانے میں آؤٹ لا قرار دیا، تو اس وجہ سے اس سے بھی ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوئی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق سماج سے ہے، جن کا تعلق سیاسی مسالے سے ہے، جن کا تعلق معیشت کے بعض معاملات میں ہے، ان میں آپ فوری اقدام بعض حالات پہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مقدمات بھی تیار کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک مرحلے کے اوپر آپ انہیں آؤٹ لا قرار دیتے ہیں۔ لیکن آؤٹ لا قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حرمت میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ حرمت تو اللہ کی طرف سے قائم ہو گئی، وہ نصیحت کا موضوع بنے گی، تلقین کا موضوع بنے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا۔ آج بھی ہم بتا رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اہل علم اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں، لوگوں کو متنبہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں اصل میں بہت سی چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں غلط فہمی کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقہ ہمارے ہاں مرتب ہو گئی ہے جس میں بعض معاملات ایسے ہیں جس میں بعض چیزوں کو سود قرار دے دیا گیا ہے، ان پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بینکاری کا نظام جو شکل اب اختیار کر گیا، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف معاملہ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے آؤٹ لا قرار دینا ہے، دونوں جانب کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ جو اس جدید نظام کو چلا رہے ہیں ان کے بعض تصورات کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور دوسری جانب ہمارے ہاں جو فقہاء علماء نے معاملات کو دیکھنے کا زاویہ اختیار کیا ہے، اس میں بعض اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ دونوں کام اب کرنے ہیں پہلے، جب تک لوگوں کے ذہن اور فکر میں کسی چیز کی بنیادیں درست نہیں ہو جاتی، اس وقت تک محض قانون سازی سے کچھ نہیں ہوتا، اور قانون سازی کی بھی جائے تو ناکام ہو جاتی ہے، اور جب وہ تجربات سے گزرتی ہے تو اس کے بعد آپ ہیلا گری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کرنا کب ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات کہ کرنے کا حق ہے، یہ بات کہ کرنا چاہیے، اس کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب نے فرمایا کہ اکل الاموال بالباطل یہ ایک ظاہری بات ہے، اخلاقی چیز ہے، یونیورسلی مانی جانے والی چیز ہے، کسی کو دھوکہ دینا، زیادتی کر کے غبن کر لینا، لیکن جو گرے ایریاز تھے یا جدو آرا ہو سکتی تھی وہاں شریعت نے فیصلہ کر دیا سود کے بارے میں۔ تو اب کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامی ریاست سود کے تمام متعلقات احکامات کا اطلاق صرف مسلمانوں پہ کرے گی، اس لیے کہ شریعت نے سود کا فیصلہ کیا ہے، غیر مسلم تو شریعت کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ اس طرح سے کوئی عالمگیر اخلاقی برائی ہے نہیں، تو پھر کیا اسلامی ریاست میں تفریق بھی رکھی جائے گی؟ یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ جب کبھی آپ دین کے حوالے سے کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو وہ اصلاً اس دین کے ماننے والوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید نے خود سورہ مائدہ میں واضح کر دی ہے۔ یعنی اس وقت جو جماعتیں موجود ہیں، ظاہرہ ان میں اہل کتاب ہیں، وہ بھی دین کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں پہلے سے ایک شریعت موجود ہے، تو صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے جب تک وہ ہمارے اس تصور کو مان نہیں لیتے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، اس وقت تک ان کے لیے یہی اصول ہے کہ وہ تورات میں جو اللہ کا حکم
اور جس طرح کے وہ اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے احکام تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جو احکام ان کے دین میں دیے گئے ہیں، ان کی کتاب میں دیے گئے ہیں، وہ احکام جب دینی احکام کی حیثیت سے بیان کیے جائیں گے تو ان کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے یا اس دین کو ماننے والوں سے یا قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے ہوگا۔ البتہ جب آپ کسی قوم کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تغیر لانا چاہتے ہیں، تو ہر حکم کی کچھ عمومی بنیادیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ چوری ہے مثال کے طور پر، تو اب چوری کے خلاف قانون سازی کے بعد اگر آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ تو ایک دینی حکم ہوگا، ٹھیک، یہ قرآن میں بیان ہو گیا، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اپنی ذات میں کیا چوری ان اخلاقی اصولوں کی بنیاد کے اوپر ایک مشترک چیز نہیں ہے؟ تو اس لیے قانون سازی تو اس پر ہو سکتی ہے اور اس پر کوئی سزا بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہماری دین میں مقرر کردہ سزا ہو۔ اس وقت بھی دنیا کی ساری حکومتیں اس پر سزا مقرر کرتی ہیں۔ تو اگر ہم پارلیمنٹ میں بحث کر کے یہ متعین کر دیتے ہیں کہ سود کا معاملہ اسی طریقے سے علم و عقل کی بنیاد پر بھی ناقابل قبول ہے، تو ظاہر ہے کہ قانون سازی پھر باقیوں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ تو قانون سازی کی وہ بنیاد سمجھنی چاہیے سب سے پہلے۔ یعنی ایک ہے کسی چیز کے بارے میں ہمارے دین نے کوئی متعین طریقہ بتا دیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یعنی عبادت تو ایک عالمگیر احساس ہے، سب لوگ عبادت کرتے ہیں، مسیحی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، طریقہ بتا دیا ہے۔ تو ہم اس طریقے کا پابند تو مسلمانوں ہی کو کر سکتے ہیں، تلقین بھی اس طریقے کی انہی کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات میں کوئی چیز اگر ممنوع ہے اور اس کے بارے میں علم و عقل سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر آپ اپنی پوری ریاست کے ہر شہری کے لیے کر سکتے ہیں۔ تاہم پارلیمنٹ میں بحث کر کے قائل کرنا ہوگا کہ ہم جس چیز کو بند کر رہے ہیں اس کی اساسات کیا ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں شراب کے معاملے میں مسیحی لوگوں کو استثناء دیا گیا، انہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ممنوع ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر ڈالتے ہیں، لیکن جس طرح اس بحث ہونی چاہیے، جس طرح دوسرے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرتے۔ تو قانون سازی کے موقع کے اوپر ایک اس کی ہوتی ہے وہ بنیاد جو اخلاقی بنیاد ہے، جو عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے۔ ساری قانون سازی کی بنیاد وہی ہے، تو اس میں سود کے بارے میں بھی ان سے ضرور بات کریں گے۔ لیکن اگر کوئی خصوصی قانون دیا گیا ہے یا کوئی شکل متعین کر دی گئی ہے اور وہ ہمارے دین نے متعین کی ہے تو اس کے بارے میں بہرحال ہم مسلمانوں ہی پر اس کے نفاذ کے پابند ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم سود کے حوالے سے ایک آخری نقطہ میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ ہمارے ہاں ہمارا ملک پاکستان، وہاں پر اس کے خاتمے کی بحث ہوتی ہے، باقاعدہ اسلامی نژادی کونسل کی سفارشات بھی ہیں، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، پھر وفاقی شرعی عدالت تک چلا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے حکمرانوں کی طرف سے جو مسلمانوں کی حکومت کے ارباب الوقت ہیں اور ان کے حکمران کہتے ہیں کہ جی عالمی مالیاتی ادارے ہوں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہو، دنیا کا جو معاشی نظم ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان حکمران کوئی فیصلہ اپنے ملک کی حد تک کر دیں، چونکہ ملک چلتی نہیں ہے ان کے بغیر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے اور خارجی حالات اس طرح کے اور مسلمان حکمران سود کے خاتمے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، تو کیا اس معاملے میں وہ شرعی لحاظ سے کوئی گناہگار ہوں گے، معصیت کے میں تو مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، یا پھر یہ کوئی ایک عذر بن جاتا ہے چونکہ دنیا کا ایک نظم عرف ٹرینڈ ایسی چل رہا ہے لہٰذا وہ بھی مجبور ہے، یہ نہیں کر سکتے؟ پورے دین کے معاملے میں اس اصول کو سمجھ لیں، ہم نے ابھی یہ بتایا ہے اور ان ساری نشستوں میں اس کو واضح کیا ہے کہ دین میں کچھ احکام فرد کو دیے گئے ہیں، کچھ مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں وہی اصل میں وہ احکام ہیں جن کو آپ حکومت سے متعلق کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے احکام میں جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان میں استثناء کی بنیاد استقرار ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ استقرار فرد کا بالکل اور طرح سے ہوتا ہے اور کسی اجتماع کا، کسی معاشرے کا بالکل اور طریقے کا ہوتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ تو بہرحال وہ اجتماعی کرتا ہے۔ جس طرح فرد کی حیثیت سے میں یہ فیصلے کرتا ہوں کہ کیا میں فلاں اور فلاں معاملے میں فی الواقع ایسا مجبور ہو گیا ہوں کہ وہاں میں کسی غلط چیز کا ارتکاب کروں یا اس غلط چیز کو گوارا کروں یا ابھی اس چیز کو اپنانے میں تاخیر کروں، یہ سب فیصلے میں کرتا ہوں نا۔ تو جس اصول پر میں کرتا ہوں اسی اصول پر معاشرہ کرتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں بحث کر لیجئے، پارلیمنٹ خود اندازہ کر سکتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ آپ جو نہیں کر سکتے اور دیانتداری کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہاں آپ کا استقرار ہے اور استقرار کو آپ اللہ کے حضور میں عذر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے انفرادی معاملات میں بھی یہ اصول بیان کر دیا ہے، اجتماعی معاملات میں بھی یہی اصول ملحوظ رہے گا۔ لیکن اس وقت تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ خاص سود کے معاملے میں حکومتوں سے بات کرنے سے پہلے تو خود ماہرین سے بات کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ ماہرین معیشت کے جدید ماہرین ہیں اور خواہ وہ ہمارے علماء ہیں۔
یعنی ہمارے فقہا، ہمارے علماء دونوں جانب بعض ایسی چیزیں ہیں جو فکری سطح پر اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں، جب تک وہ نہیں ہو جاتی اس سے آگے کسی اقدام کا جب آپ تقاضا کریں گے تو عملاً آپ کو ہیلا گری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے ایک فکری تبدیلی ہے جو اس معاملے میں آنی چاہیے۔ یہ فکری تبدیلی کسی چیز کی حرمت کے ادراک کی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ قرآن نے جو اس معاملے میں فیصلہ سنایا اس کے فہم کے معاملے میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ بہت کچھ پیچھے 50-60 سال میں ہو بھی چکا ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک انفرادی معاملے کو اجتماع سے اگر متعلق کرنا ہے تو اس کے لیے کن چیزوں کے شعور کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کن فقہی تعبیرات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، کن چیزوں کے بارے میں جدید ذہن کے بعض تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فکری سطح پر یہ کام کیے بغیر آپ آگے بڑھ کر سیاسی اقدام کی توقع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے یہ پہلو زیر بحث ہے۔ بالعموم ہمارے یہاں اسلامی حکومت سے جو پہلا مطالبہ کیا جاتا ہے اور جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بھی اور ہمارے جو دینی سیاسی رہنما ہیں وہ برسر احتجاج بھی ہوتے ہیں حکومت کے سامنے کہ ان کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ بہت تفصیل سے سارے پہلو زیر بحث ہے، آگے بڑھاتا ہوں بحث کو۔ بیان فرمائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری میں جہاں پر ان کا حکم چلتا ہے وہاں پر شراب خانوں پر پابندی لگائے۔ شراب پینا، شراب کی تجارت، شراب کو لانا، شراب کو بیچنا، یہ چونکہ دینی لحاظ سے ایک ممنوع حرام کام ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلامی ریاست کی کہیں یہ جورسڈکشن بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو شراب پینے سے روکے، شراب خانوں پہ پابندی لگائے اور شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ یا پیداوار پر بھی قدم لگائے؟ اسی اصول سے آگے چلیے، یعنی یہ بات کہ شراب ممنوع ہے، یہ بات کہ ہمارے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ اگر آپ اس کی قلیل ترین مقدار بھی استعمال کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا مواخذہ ہوگا۔ یہ بتا دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز اللہ کے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ یہ دین کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ بیان کیا جائے گا، اس کو لوگوں کو بتایا جائے گا، یہ علماء کو بتانا چاہیے، یہ دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ والدین کو بتانا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے پورے معاشرے کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس طرح باقی دین کے معاملات کی دیتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر بھی آپ، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جمعہ کا ممبر ہے، وہاں تبلیغ تلقین ہی کریں گے، لیکن اگر آپ کو قانون سازی کرنی ہے تو آپ اسی اصول پر غور کریں گے کہ کیا فی الواقع یہ چیز دوسروں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، یعنی کیا اس سے حق تلفی ہوتی ہے کسی کی، اور کیا یہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف کسی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام نے اس میں باقاعدہ قانون سازی کی ہے تو یہی چیز زیر بحث آ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت آدمی نشہ کر لیتا ہے اور نشے کے بعد وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی جان، مال کے لیے بھی خطرہ بنتا ہے اور آبرو پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اول فول بکتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر تہمتیں لگا دیتا ہے، خواتین کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نشہ جو ہے یہ اب ریاست کی جورسڈکشن میں آ گیا ہے، نشہ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو اور بھی خطرناک ہو گیا، اس لیے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، آپ کسی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو نشے پر پابندی لگانا یا نشے کے بارے میں قانون سازی کرنا یہ مانا جاتا ہے عام طور پر، لہٰذا ہماری حکومت کو بھی حق حاصل ہے کہ اس معاملے میں قانون سازی کرے۔ کہاں تک جانا ہے اس نے قانون سازی کرنے میں، یعنی کتنی پابندی لگانی ہے اور کس قدر سختی کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، اس کا بڑا تعلق سیاست کے امور سے ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پابندی لگانے کا حق حاصل ہے اور دنیا بھر میں نشہ کر کے باہر آنے پر پابندی لگائی جاتی ہے اور اس کو ایک صحیح پابندی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ذاتی طور پر لوگوں کا کوئی معاملہ کرنا، اپنے گھر میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، وہ حکومت کی جورسڈکشن نہیں ہے، اس معاملے میں تبلیغ ہوگی، تلقین ہوگی، اس میں اللہ کی حرمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی حرمتیں وہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت قانون سازی کرے، وہ تو ہم بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے مفاسد سمجھائیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے اگر کوئی مواخذے کی وعید سنائی ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور قرآن مجید کا یہ مقام بھی بار بار ان کو توجہ دلائیں گے کہ وہ پڑھیں، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جوا اور یہ شراب رجس من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو۔ یہ بات تو ہم کہیں گے، لیکن آؤٹلا کب قرار دینا ہے اور کیا قانون بنانا ہے وہ اسی اصول پر بنے گا۔ یعنی اس کے مفاسد چونکہ ایسے ہیں کہ
کہ لوگ نشہ کر کے دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے یہ ریاست کے دائرے کی چیز ہے، لیکن نشہ ریاست کے دائرے کی چیز ہے اور اسی دائرے میں قانون سازی کرنی بھی چاہیے۔ قانون کا دائرہ وہ ہے، تبلیغ تلقین کا دائرہ وہ ہے جس کو مذہب نے متعین کر دیا۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شراب نہ پیو یہ حکم اصلاً فرد سے متعلق ہے، نظم اجتماعی کے جو احکامات کی آپ نے فہرست بتائی اس میں دینی لحاظ سے متعلق نہیں، لیکن فرد کبھی کبھی اگر اجتماع میں آ کر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو ان کی حق تلفی ہے، جانور آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنے، تب ریاست کی جوڈیکشن بن جاتی ہے۔ اس پہلو کو ذرا واضح فرمائیے گا۔ ساتھ یہ بھی کہ ہمارے ہاں تو فقہ کے ذخیرے میں باقاعدہ ایک سزا بیان کی جاتی ہے کوڑوں کی، اس کے لیے کہ جی شراب پی کر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، اس پر نشہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی کے خلاف زیادتی کی ہے، لیکن محض اگر وہ شرابی ہے، معلوم ہو جاتا ہے مسلمانوں کے شراب پی رہے تو اتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی سزا کا حوالہ دیا کہ صحابہ کرام نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نہ قرآن کی مقرر کردہ سزا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی متعین سزا بیان فرمائی ہے، اس لیے یہ شریعت کی سزاؤں میں شامل نہیں ہے۔ یہ سزا اسی طرح مقرر کی گئی ہے اور بالکل درست مقرر کی گئی ہے جس طرح سے ہم باقی بہت سے جرائم کی سزائیں بیان کریں گے یا ان کو مقرر کریں گے، تو صحابہ کرام نے اسی اصول پر یہ سزا مقرر کی ہے۔ میں نے اپنی کتاب برہان میں وہ پورا باب نقل کر دیا ہے جس میں اس معاملے میں قانون سازی ہوئی اور اس موقع پر صحابہ نے کیا تقریریں کیں اور کیا استدلال کیا۔ تو سیدنا علی کا استدلال اس مجلس میں یہی تھا کہ جب یہ لوگ شراب پی لیتے ہیں اور نشے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر لوگوں کی بہو بیٹیوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور تہمت کی سزا چونکہ قرآن میں 80 کوڑے بیان ہوئی ہے تو ہم بھی یہی ان کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ سد ذریعہ کے اصول پر ظاہر ہے کہ سد ذریعہ کے اصول پر، جس طرح کہ آپ نے ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں، ٹریفک کے تمام قوانین سد ذریعہ کے اصول پر بنے ہیں، تو نشے کو بنیاد بنا کر اور نشے کے ان مفاسد کو بنیاد بنا کر جو دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن سکتے ہیں، یہ قانون سازی کی گئی، بالکل درست کی گئی۔ اس معاملے میں آج بھی آپ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے، لیکن یہ کہ قانون سازی کا دائرہ کیا رکھنا ہے، میرے نزدیک وہ نشہ ہے۔ جہاں تک شراب پینے کا تعلق ہے، وہ اگر انفرادی معاملہ ہے اور گھر کے اندر ہے تو وہ دین کی تبلیغ کا موضوع ہے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے۔ ہر مسلمان کو تلقین کریں گے کہ وہ اس سے بچے۔ یہ تلقین میں بھی کروں گا، یہ آپ بھی کریں گے، یہ ممبر پر بھی کی جائے گی، یہ ریاست کا بھی حق ہے وہ یہ تلقین کرے۔ البتہ قانون سازی اس وقت سے شروع ہونی چاہیے جب ایک شخص نشہ کر کے باہر آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آخری پہلو ہم سے واضح فرمائیے گا۔ ریاست مسلمانوں کی ہے، ظاہری بات ہے، حکمران مسلمان ہے، عوام کی اجتماع اکثریت مسلمان ہے، لیکن غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور وہ شراب کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ کیا اسلامی ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے آج کے دور میں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، ایل سیز کھلتی ہیں، پورٹ سروسز ہیں، پھر ریاست جو ہے ٹیکس کے معاملات کرتی ہے، تو کیا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے کہ وہ غیر مسلم اگر کسی ایسی چیز پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہے ذاتی حیثیت میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ کیونکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر ریاست ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تب بھی کسی معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہاں تو گناہ اور ثواب کا معاملہ دین کی تلقین سے متعلق ہوا، نشے کا معاملہ یہ مسلم اور غیر مسلم میں کیسے آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹریفک کے قوانین کی آپ اسی طریقے سے تقسیم کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ قوانین چونکہ ہمارے ہیں یا کسی اور کے ہیں تو ان پر ہم مسلمان کی حیثیت سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب مذہب میں کسی چیز کو متعین کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے، تو زنا کا جرم ہونا، قابل مواخذہ ہونا، یہ عالمگیر صداقت ہے، لیکن اس کے بارے میں سزا کتنی دینی ہے وہ اگر دین میں مقرر ہے تو آپ اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔ باقی جو عمومی اصول ہیں ان کا اطلاق تو ہر شخص کے اوپر ہوگا۔ نشے کے معاملے میں قانون سازی صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے، غیر مسلموں کے ہاں بھی کی جاتی ہے، اور وہ اسی اصول پر کی جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو ریاست کے دائرے کی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ آدمی نشے میں باہر نکلے گا تو دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ خطرہ جان کے خلاف ہو اس پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، مال کے خلاف ہو اس پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، آبرو کے خلاف ہو اس پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر قانون سازی اس پہلو سے کرنی ہے کہ روکنا ہے تو وہ بھی جائز، اور اگر قانون سازی اس پہلو سے کرنی ہے کہ جرم ہو گیا اس کی سزا دینی ہے تو وہ بھی جائز۔ سزا کے معاملے میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ سزا تو دین میں مقرر کی گئی ہے اور وہ دین اللہ کا دین اسلام ہے، چنانچہ ماننے والوں ہی کو وہ سزا دی جائے، لیکن یہ کہ کوئی سزا نہ دی جائے یہ بحث نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔
سود زیر بحث آیا، شراب کی بارے میں جو بالعموم نقطہ نظر ہیں وہ زیر بحث آئے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اپنی حدود کے اندر، اپنے دائرے کے اندر جوئے کے کسی اڈے کی اجازت نہیں دے سکتی. ایسا کوئی کاروبار جس کی بنیاد جوا ہو اس کو روکا جائے گا حکومت کی سطح پہ، اور حکومتی مشینری کو استعمال کر کے اس کو ختم بھی کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ جوئے کے اڈوں پر پابندی لگائے؟ ہم نے دیکھا کہ ملیشیا جیسی ریاست جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں تک بھی جوئے کے اڈے ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے تھے، لوگ جوا کھیلتے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے مسلمان حکمرانوں نے جوئے کے اڈے بند کرنے؟ یہاں بھی بالکل وہی اصول ہے. یعنی جوئے کے معاملے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ حرمت کی بنیاد کیا ہے، یعنی ہمیں کیوں روکا گیا ہے. کیا وہ بنیاد ہے کہ جس دائرے میں ریاست کو اقدام کرنا چاہیے، تو وہ بنیاد یہ ہے کہ جوا دوسرے کے لیے لازمی ضرر کا باعث بنتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی جس جگہ ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے تو وہاں یہ کہا کہ یہ جوا اور یہ شراب یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، تو دونوں چیزوں سے روکا جائے گا، دونوں کے بارے میں تنبیہ کی جائے گی، دونوں کے بارے میں تلقین کی جائے گی. رہی یہ بات کہ آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے اس معاملے میں، روکنا ہے، تو اس کا اصول وہی ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز دوسروں کے لیے لازمی ضرر کا باعث بنتی ہے، دوسروں کا مال غلط طریقے سے لینے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ کھیل ہی کھیل میں آپ دوسرے کا مال اڑا لیں. اس کی بنیاد پر قانون سازی کی جا سکتی ہے. ریاستیں اگر موضوع سمجھتی ہیں تو وہ قانون سازی علی الاطلاق کر دیتی ہیں، جس طرح کے بہت سی جگہوں پر کی گئی ہے، اور اگر موضوع سمجھتی ہیں تو بعض لوگوں کو استثناء بھی دے دیتی ہیں. اس کا تعلق بھی حالات سے. خود شراب کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی پرانی حکومتوں میں، یعنی عباسیوں کی حکومت میں، امیوں کی حکومت میں بھی پابندیاں مسلمانوں پر بعض لگائی گئیں، اور بعض پابندیوں کے بارے میں غیر مسلموں کو استثناء دیا گیا. ہمارے ادب میں شرب الجہود کی اصطلاح کیسے وجود میں آئی؟ اسی لیے کہ یہودیوں کی بستیوں میں لوگ جا کے پی لیتے تھے. تو اس طرح ان معاملات میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دوسرے کسی گروہ، دوسرے کسی مذہب، دوسرے کسی نقطہ نظر کے لوگ اس کو کس زاویے سے کہتے ہیں. لیکن یہ چیز کہ کوئی مال کو اڑا لینے کا باعث بن رہا ہے، کوئی جان کے خلاف خطرہ بن رہا ہے، یہ حکومت کا دائرہ ہو گیا. دائرے میں قانون سازی کیسے کرنی ہے؟ اگر دین نے کوئی چیز متعین کر دی ہو تو پھر تو پابند ہے، نہیں متعین کی تو یہ در حقیقت سیاست کا مسئلہ ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائیں گے اور اس کے مطابق چاہیں گے تو قانون سازی کر لیں گے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی اپنا کنسنٹ سے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو مثلا جوا کھیلنا کوئی تہذیبی روایت ہے اور دینی لحاظ سے کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، تو پھر اسلامی ریاست اور وہ غیر مسلم ہے تو پھر اس بنیاد پر اس کو یاد بھی دے سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ میں نے عرض کر دیا نا کہ دین کا مسئلہ کہاں زیر بحث آتا ہے. دین کا مسئلہ وہاں زیر بحث آتا ہے جہاں آپ علم و عقل کی بنیاد پر لوگوں کو یہ محض نہیں بتا پاتے کہ دیکھیے اس چیز میں جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام ہو رہا ہے. بہت اہم بات. جب یہ بات آپ واضح کر دیتے ہیں تو مسئلہ دین کا نہیں رہا، پھر یہ اخلاقی مسئلہ. پھر اس کے بعد وہ اخلاقی مسئلہ ہے، وہ عالمگیر مسئلہ ہے. اس کی بنیاد پر ریاست کا دائرہ اختیار شروع ہو جاتا ہے. دین کا مسئلہ کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب خالص دین کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی گئی. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک چیز ممنوع ہے، میرے نزدیک ممنوع ہے، آپ کے نزدیک ممنوع ہے. اس کی مثال کیا؟ چوری. دنیا میں کون ہے جو چوری کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہو؟ تو چوری کے بارے میں قانون سازی کرنا، چوری کو روکنا، چوری کے بارے میں سزا مقرر کرنا، اس کے لیے دین کی بنیاد پر فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عالمی سطح پر ہوگا، یہ ریاست کا دائرہ ہے، اس کے بارے میں کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں. دین میں چور کے لیے ایک سزا مقرر کی گئی ہے، وہاں دین زیر بحث آئے گا، اور وہ سزا مسلمانوں ہی کے لیے ہے اور مسلمانوں ہی پر اس کو نافذ ہونا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں. غام صاحب بیان فرمائیے گا، کہبہ گری، پروسٹیٹیوشن، اس کے بارے میں اسلامی ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ دینی لحاظ سے پابند ہے کہ اپنی مملکت کے اندر ایسے کسی کاروبار کی اجازت نہ دے جس کی بنیاد یہ فحاشی ہو اور اس طریقے سے عورتیں بدکاری اور پروسٹیٹیوشن کر رہی ہوں؟ کیا یہ ذمہ داری ہے؟ پابندی لگائی جائے گی؟ لوگوں کو روکا جائے گا، پکڑا جائے گا اگر وہ یہ کام کر رہی ہے؟ یہ بات تو بنیادی احکام میں بہت اچھے طریقے سے واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ان کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ وہ ریاست کی جورسڈکشن ہے. اس کے معاملے میں تو سزا مقرر کی گئی ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ سزا نافذ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا
کوئی محض گناہ کی چیز نہیں رہی، بلکہ اللہ کے دین میں بھی یہ بات واضح ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ علم و اخلاق بھی اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو جرم سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک اقدام ہے، یہ صریح طریقے سے حق تلفی ہے۔ اس کے بارے میں قانون سازی کرنے کا حق ہر ریاست کو حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے لیے اس کی ایک متعین سزا بیان کی گئی ہے۔ سزا تو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، لیکن وہ متعین سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک، لیکن ہم صاحب وہ جو سزا ہے دین کے اندر زیر بحث آئی زنا کے باب میں، تو وہاں تو کچھ شرائط ہیں، 4 گواہ ہوں گے، وہ جائیں گے، رپورٹ درج کرائیں گے، اس کے بعد معاملہ ہوگا، لیکن بطور کاروبار کے، بطور انسٹیٹیوشن کے، ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں انٹرنیشنل ٹورزم جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ خود اسلامی ممالک میں باہر کیف ایسے چیزیں جگہ موجود ہیں جہاں پر ہم جانتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی شخص آگے بڑھ کے نہیں آتا، کوئی گواہ نہیں آتا، تو بطور کاروبار، بطور انسٹیٹیوشن کے کیا کوئی دینی اسلامی ریاست اس کی اجازت دے گی یا اس پہ پابندی لگا دے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدکاری کی اجازت دے دیں؟ یعنی اجازت دے دیں کا لفظ تو کسی طرح بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب سزا کیسے دینی ہے تو اس کے لیے تو قرآن مجید نے کعبہ گری کے بارے میں بھی سورہ نساء میں واضح کر دیا ہے کہ کم سے کم 4 آدمی جب تک آ کر اس بات کی گواہی نہ دے کہ یہ عورتیں کعبہ گری کر رہی ہیں یا یہ لوگ کعبہ گری کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ اقدام نہیں کر سکتے۔ وہ کسی جرم کو ثابت کرنے کے شرائط ہیں۔ جرم ہونا متعین ہو گیا، حکومت کا دائرہ اختیار متعین ہو گیا، حکومت کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور اس معاملے میں اگر کوتاہی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت آبرو کے معاملے میں اور حق تلفی کے معاملے میں سوسائٹی بحیثیت مجموعی حساس نہیں رہی، اور اس کا نتیجہ بھی بالکل واضح ہوگا کہ پھر سوسائٹی میں نکاح جیسے ادارے کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ حکومت ریاست سے متعلق مسئلہ طے ہو چکا کہ ہے، اس لیے یہ دائرہ قانون سازی کا ہے۔ قانون سازی کیا کرنی ہے، اب ہم نے جرائم کو ثابت کیسے کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، اس کے طریقے کیا ہوں گے، یہ سب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہم سے بحث کو بیان فرمائیے گا کہ آج کے دور میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ مغربی ریاستوں میں ہم جنس پرستوں کو باقاعدہ شادی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں، میاں بیوی تصور کیا جا رہا ہے، وہی خاندان کا نظم جو پہلے مرد اور عورت میں تھا وہ اب ان میں بھی ریاست تسلیم کر رہی ہے، معاشرے کی سطح پہ اس کو فروغ بھی مل رہا ہے۔ کیا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرستوں کی شادی کو نکاح قبول کرے گی، تسلیم کرے گی؟ کیا مسلمان حکمران ان کو وہ سٹیٹس دے گا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے؟ اس کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جنسی تعلق صرف اور صرف میاں بیوی کے درمیان جائز ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، یہ بات بیان ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس لیے اجازت دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہوگا کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حکومت کو کیا حکومت کی سطح پر کوئی اقدام کرنا چاہیے، یا معاملات کو تبلیغ تلقین تک محدود کرنا چاہیے؟ تو چونکہ اس میں کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی، اس لیے یہ حکومت اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ لے گی کہ یہاں تبلیغ تلقین تک رہنا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی قانون سازی بھی کرنی ہے۔ تو یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے کہ قانون سازی کب کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ بات کہ ہم شادیوں کو اجازت دے دیں، اس بات کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، بیان فرمائے گا ہم سے عام طور پہ اسلامی ریاست کا جب ایک تشخص، ایک ظاہرہ سامنے آتا ہے، علماء مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو بے حیائی کو بھی روکنا ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ میڈیا ہے اور حکومت ایجاد دیتی ہے، ٹی وی چینلز کو باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے، ریگولیٹ کیا جاتا ہے، تو مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان چینلز پہ اگر معاشرے کی سطح پر کوئی بے حیائی، کوئی فحاشی، کوئی عریانی، کوئی اس طرح کی چیز جس سے لوگوں کے جنسی جذبات متحرک ہوں، اس کو روکنا بھی اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پھر جو جرائم ہو رہے ہیں معاشرے میں، جنسی جرائم، اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر آتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی روک تھام نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا سوسائٹی کی سطح پر یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے حیائی کو روکے گی اور فحاشی یا عریانی یا کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کے جنسی جذبات متحرک ہو رہے ہوں ان پر پابندی عائد کرے گی؟ میں بہت اچھی طریقے سے واضح کر چکا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ہاں بدکاری کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، بدکاری کے خلاف سزا بھی بیان کر دی گئی ہے۔ بدکاری کے معاملے میں دنیا بھر میں اس بات پر اتفاق رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت لوگوں نے بحثیں پیدا کر دی ہیں کہ یہ چیز سوسائٹی کے لیے سخت خطرے کا باعث بنتی ہے۔ اس سے نکاح کا ادارہ، اس سے بچے کی پیدائش، اس کی نگہداشت کے بہت سے معاملات بالکل مشتبہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے سخت خطرناک رویہ ہے۔ تو اس لیے اس کے بنیاد پر ہم قانون سازی تو کریں گے، اور اس کے معاملے میں سزا بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس سے ادھر ادھر
ادھر جتنے معاملات ہیں، یعنی جس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ شرک سے نیچے نیچے، تو اس سے ادھر جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں تبلیغ، تلقین اور نصیحت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قانون سازی ہی کریں، تو جتنی چیزیں بھی اس معاملے میں بیان کی جاتی ہیں، ہر سوسائٹی اپنی اقدار کو بھی بیان کرتی ہے، اس کے دانشور، اس کے مصلحین لوگوں کی تبلیغ تلقین بھی کرتے ہیں، والدین بھی لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، اساتذہ بھی لوگوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلام نے بالکل متعین کر دیا ہے کہ وہاں کہاں جا کر آپ ریاست کے دائرے میں کوئی قانون سازی کریں گے اور کس دائرے کے اندر آپ تبلیغ اور تلقین کا اور تعلیم اور تربیت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بیان فرمائیے گا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ لوگوں کے لباس کے معاملے میں بھی کسی حد تک انٹرفیرنس کا حق رکھتی ہے، اور استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پبلک مقام ہے اور وہاں پر کوئی اس طرح کا غیر شریفانہ لباس پہن کے آگے ہے تو یہ تو لوگوں کی اختلافی کا باعث بن سکتا ہے، تو اس موقع پر کیا اسلامی ریاست کو یہ حق استحقاق حاصل ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کو گرفتار کرے اور کہے کہ تم جا کے شریفانہ لباس پہن کے آؤ؟ اس طرح کے کتنے واقعات پیش آتے ہیں، ہم بھی ایک زندہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے کہاں دیکھے ہیں اس طرح کے واقعات؟ پاکستان میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، جزیرہ نما عرب میں دیکھیں، اس طرح کے مفروضے لوگ قائم کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی ناشائستہ حرکت کسی موقع پہ کرتا ہے تو تلقین کر دیجیے۔ خود امریکہ میں نہیں دیکھے ہم نے، امریکہ میں نہیں دیکھے، اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کسی موقع کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کی اقدار کے خلاف ہے تو معاشرے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائے۔ تو ہم اصل میں ہر چیز کو قانون کے اثر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں قانون سازی کی جاتی ہے اور کچھ چیزوں کو تبلیغ کا، تلقین کا، تربیت کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر پولیس کا محکمہ صحیح اصول پر قائم ہو تو وہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اس محکمے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ پہلے جا کے لوگوں کو کوئی چیز سمجھائے، توجہ دلا دے، تلقین کر دے۔ اگر کوئی معاملہ بہت حد سے متجاوز ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، ورنہ عام طور پر معاشروں میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے بہت ہی تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ نظم اجتماعی سے متعلق دین کے احکامات کیا ہیں، اور اسلامی ریاست اگر دین پر عمل پیرا ہوتی ہے تو وہ پوری تصویر کیا ہے، وہ مکمل خاکہ کیا ہے کہ جس پر مسلمان حکمران نے، مسلمانوں کے معاشرے نے، نظم اجتماعی نے، حکومت نے عمل کرنا ہے۔ ایک ایک احکام زیر بحث آیا۔ یہ تمام احکام دین میں جہاں پر بیان ہوئے، ان کا جو قانون ہے، ہم ان کو ان کی جگہ پر الگ سے بھی سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کیا مقرر کی ہے، ان کی حدود و شرائط کیا ہیں۔ لیکن اب تک کی بحث سے جو بات واضح ہوئی وہ یہی ہے کہ حکم کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ فرد سے متعلق ہے تو نظم اجتماعی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس دائرے میں دخل اندازی کرے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نظم اجتماعی کا معاملہ ہے تو کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس حکم کا انکار کرے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکم کو سمجھا جائے اور جس سے متعلق جو حکم ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ اسلامی ریاست کے تشخص اور اس سے متعلق دینی ذمہ داریوں کی بحث کو آج ہم نے یہاں پر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔